اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین سامعین، جہاں تک میری آواز پہنچے، کافی دنوں سے سوچتا رہا ہوں کہ کل پرسوں بھی ہمارے آرمی کے حق میں گنگوں کا اجتماع ہوا، جن کے دل میں اور تھا اور ان کی زبان پر اور تھا اور ان کی ترجمانی صحیح نہیں ہو سکی، تو میں ایز اے ویڈیو کے لنک کے ذریعے آپ تک یہ پیغام اور فیلنگ پہنچانا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، طاقت کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو تجویز کیا، اور میری مراد اس سے مخلوق پاکستان ہے۔ جو یہ پاکیزہ خطہ اللہ پاک نے ہمیں دیا، اس کی عوام اللہ کی طاقت کا وہ سرچشمہ جو اس کی ذات ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ گویا کہ عوام ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی عوام کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں، جس کو ہم پارلیمنٹ کا نام دیتے ہیں، وہ اس باپ کے پریزنٹ کرنے والے اولاد ہیں۔ تو اب ہم ان پارلیمنٹ کے ممبران کو ہم سپرمیسی آف پارلیمنٹ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس باپ کے کئی بھائی ہیں، جن بھائیوں کو بھائی تجویز کرتے ہیں، جن کو جماعتیں کہتے ہیں۔ ان میں جماعت تحریک انصاف ہے، جماعت ایم ایل این ہے، اور پی ڈی ایم میں کئی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، لبیک ہے، تحریک لبیک ہے، جماعت اسلامی ہے۔ یہ تمام بھائی ہیں جو عوام ایز اے فادر ان کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے۔ تو یہ سارے پھر باپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جسے عوام کہتے ہیں، بلکہ ان کو باپ کہہ دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، یا عوام کو باپ کہہ دیں، اور یہ جماعتیں آپس میں اس اولاد کی وجہ سے بھائی لگتے ہیں۔ اور پھر ان بھائیوں کے ایک دوسرے پر گرجز بھی ہیں، انتقام لینے کی ایک آگ بھی ہے، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں۔ جس طرح تحریک انصاف کے دور میں تحریک لبیک کو ڈیمیج کیا گیا، کئی لوگ شہید ہوئے، اب وہ خاموش ہے، کیونکہ جب ان کا دور تھا، تحریک انصاف کا دور تھا، تو اس وقت جو اب اپنی پارٹیوں سے ہمدردیاں تبدیل کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ لیکن جتنے باقی ادارے ہیں، جماعتیں کوئی بھی ہو، وہ قابل احترام ہے، ان کے لیڈر بھی قابل احترام ہے، کیونکہ وہ اس عوام کے نمائندہ ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، اور پھر ان کی آگی اولاد ہیں، سنز ہیں۔ ان سن میں پاورفل سن جو ہے وہ آرمی ہے، دوسرا سن عدلیہ جوڈیشری ہے، تیسرا سن انتظامیہ آئی جی تک ہے۔ تو یہ تمام ادارے یہ بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب سے ملک بنا، انگریز کی سوچ نے اس ملک پاکستان جو ہمارا سب کا گھر ہے، اس گھر میں باپ بھی رہے گا، اس گھر میں بھائی بھی رہیں گے، اس گھر میں تمام بیٹے بھی رہیں گے، عوام باپ ہے، اس کے بھائی جماعتوں کے لیڈرز ہیں، پارلیمنٹ میں جو پہنچتے ہیں یہ ایز اے باپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بھائیوں کی شکل میں، اور وہ جتنے ادارے ہیں یہ اولاد ہیں، یہ بیٹے ہیں، جن میں آرمی ہے، جن میں انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری ہے، انسٹیٹیوشن آف انتظامیہ ہے، یہ سارے اس کے بیٹے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی آرمی ایک پاورفل بیٹا تھا، جب سے یہ ملک پاکستان بنا اس گھر کا وہ ہیڈ بنا رہا، لیکن اب چونکہ عوام ایز اے فادر جاگ چکی ہے، تو اب بیٹے کا جو ہولڈ تھا اب اسے کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے، تو وہ ظلم پہ اتر آیا ہے، وہ ستم پہ اتر آیا ہے۔ اس نے ایک بھائی یعنی نون کو ساتھ ملا لیا، یا پی ڈی ایم کہہ لیں، اس کو ساتھ ملا لیا۔ اب پی ڈی ایم کو تو تحریک انصاف پہ غصہ ہے، وہ اس پہ غصہ نکال رہے ہیں، وہ انتقام لے رہے ہیں، تحریک لبیک والے خاموش ہو گئے۔ لیکن وہ بیٹا ساتھ مل کر بڑے بیٹے کو، یہ بھائی ساتھ مل کر اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ ملا کر ظلم و ستم پہ اتر آئے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ آگ تمہیں بھی آ لے گی۔ تو اس لیے یہ آرمی یہ عوام کے بیٹے ہیں،
یہ عوام کی طاقت ہے. اس لیے بیٹے کو اگر بیٹا رہے گا تو اس کا احترام رہے گا. لیکن آج کل اس اٹھتی ہوئی آگ میں اس بیٹے نے اپنے آپ کو جھونکنا شروع کر دیا ہے. میری اس پاورفل بیٹے کے ہیڈ سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ ملک پاکستان یہ گھر ہے, آپ نے رہنا ہے. باپ آج ہے کل نہیں رہے گا, لیکن بیٹا رہے گا. یہ ہر چیز آپ کی ہے, یہ عوام آپ کی ہے, یہ جماعتیں آپ کی ہیں. اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ ان سب کا الیکشن فیئر کرا کر اپنی بارکوں میں چلے جائیں, اپنے ملک کو بچائیں. اب ملک کے بچانے کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو فورس تو کر لیں گے باپ کو, لیکن اس کے دل میں نفرت رہ جائے گی جو لیٹر آن ملک پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کی اکانومی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کے جتنے اینیمی ہیں وہ آپ کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. شاید آپ کو ہوش نہیں ہے, تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, یہ عوام اس قابل نہیں ہے کہ آپ تک پیغام پہنچا سکے. آپ پاکستان کے بیٹے ہیں, آپ پاکستان کی عزت ہے, آپ پاکستان کی پاور ہے, آپ پاکستان کا احترام ہے. آپ ہی ہیں جس وقت ملک کو بچا سکتے ہیں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پھر الیکشن کرا کے جو بھی آپ بھائی ان میں سے جماعتوں میں سے پاور میں آنا چاہے اس کو طاقت ڈیلیور کریں, اختیار ڈیلیور کریں, اور آپ اپنے بیٹے کی حیثیت سے واپس چلے جائیں. میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ یہ ملک پاکستان کی بقا, سالمیت اور استحکام آپ پر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو واتواصو بالحق واتواصو بالصبر کی صورت میں حق کی بات کہنا اور سچائی کی بات بتانا یہ ہمارا فرض ہے. تو میں ایز اے فارنر بھی اور ایز اے نیشنل بھی, ایز اے لوئر بھی, ایز اے ریلیجس اسکالر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ قابل احترام ہیں. جتنے شہید ہوئے وہ شہید ہیں, لیکن اب جو مرے گا ہم کس کو شہید کہیں گے اور کس کو شہید نہیں کہیں گے, کس کو غازی کہیں گے اور کس کو غازی نہیں کریں گے. ملک کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اس المیہ سے قوم کو نکالیں اور سرخرو کریں, اور آپ بھی عزت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی عزت دینے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.